بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت قد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر فكيف يصدق عليه أنه وضع لمعنى؟ قلنا المعنى ما يتعلق به الفصل وهو أعم من أن يكون لفظا أو غيره. فإن قلت قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة كلفظ الجملة والخبر فكيف يكون موضوعا لمفرد؟ قلنا هذه الألفاظ وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردات. وقد أجيب عن الإشكالين بأنه ليس هنا لفظ وضع بإزاء لفظ آخر مفردا كان أو مركبا، بل بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ كلفظ الاسم والفعل والحرف والخبر والجملة وغيرها. ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقود بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة مفردات أو مركبة، فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص، فليس هناك مفهوم كلي هو الموضوع له في الحقيقة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن قلت قد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر فكيف يصدق عليه أنه وضع لمعنى. علامہ سارے جامعی اس عبارت سے جس اعتراض کو نقل کریں وہ اعتراض کرنا کی تعریف پر ہو، اور اس کا جواب دینے کے بعد پھر ایک اعتراض کو نقل کریں گے اور اس کا جواب دیں گے. پھر ان دونوں اعتراضوں کا قد وجیبہ سے اکٹھا جواب دیں گے اور ولا یکفا سے اس کا زیادہ دیں گے. یہ جو پہلا اعتراض جس کی عبارت کری ہے یہ اس کو لے کر ہوتا ہے نظم مانن کو، اور اس کے بعد والا اعتراض مفرد دن کو لے کر ہوتا ہے. چلے آگے. مانن کو لے کر کیا اعتراض ہوتا ہے؟ وہ اعتراض پہلے کلمہ کی تعریف کریں. کلمہ کی تعریف کیا ہوگی؟ کلمہ وہ لفظ ہے، کلمہ وہ جس کی وضع کی گئی کس کے لیے؟ معنی کے لیے. کس کے لیے؟ اس پر اعتراض ہوا کہ حضرت ہم آپ کو دکھاتے ہیں بعض الفاظ ہیں جن کی وضع نفس الفاظ کے لیے یہ معنی کے لیے نہیں. آپ نے کہا کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع کس کے لیے ہوئی. ہم آپ کو دکھاتے ہیں بعض الفاظ ہیں ان کی وضع معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ لفظ کی وضع لفظ کے لیے. جیسے لفظ اسم، لفظ اس کی وضع لفظ زید عمر بکر کے لیے. لفظ فعل اس کی وضع لفظ ضربہ یضرب یضرب کے لیے. ٹھیک ہو گیا. لفظ حرف اس کی وضع لفظ من الہ وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھو لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہے. آپ نے کہا کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی کے لیے. یہاں تو لفظ کی وضع کس کے لیے ہے؟ لہذا اس پر وضع لمعنن کیسے صادق آئے گا؟ اس پر جہاں پہ لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہے اس پر وضع لمعنن کیسے؟ یہ اعتراض کیا. تو کل نہ سے علامہ سارے جانوی نے اس کا سارے کہتے ہیں ہم کہیں گے معنی پیچھے آپ نے تعریف پڑھی ہے. معنی کی اصطلاحی تعریف ہے ما یقصد بشیء، ماں کسی شے سے جس کا قصد اور ارادہ کیا جائے اس کو معنی کہا جائے گا. معنی کس کو کہا جاتا ہے؟ متکلم کے قصد اور ارادے سے جس کا تعلق ہو، یعنی متکلم جس کا قصد اور ارادہ کرے وہ معنی کہلائے گا. تو اس تعریف کے اعتبار سے یہ معنی کے تحت ہی آ رہا ہے. جب لفظ اسم بولا تو لفظ اسم سے لفظ زید عمر بکر کا متکلم قصد اور ارادہ کرتا ہے. لفظ فعل سے لفظ ضربہ یضرب کا قصد اور ارادہ ہوتا ہے. لفظ حرف سے لفظ من اور الہ کا تو معنی بھی اس کو کہتے ہیں جس کا قصد اور ارادہ کیا جائے. تو لفظ اسم سے لفظ زید عمر بکر کا قصد اور ارادہ ہوتا ہے. لہذا یہ معنی کے تحت ہی ہیں اور معنی ہی ہیں. سمجھ آگی کہ نہیں؟ تو یہ علامہ سارے نے اس کا کیا دیا؟ جواب دیا. کہہ رہے ہیں بس اگر تو کہے کہ تحقیق بعض الفاظ کی وضع کی گئی ہے بعض دوسرے الفاظ کے مقابلے میں موضوع بھی لفظ موضوع ہے وہ بھی، تو بس اس پر وضع لمعنن کیسے صادق آئے گا؟ قلنا ہم کہیں گے معنی وہ ہے قصد اور ارادے سے جس کا تعلق ہو.
یعنی متکلم جس کا قصد ہو رہا ہے ارادہ کرے، اور وہ عام ہے خواہ وہ لفظ ہو یا غیر لفظ، لہذا یہ معنی کے تحت ہی ہے اور معنی کے طریقے پر بالکل ثابت آ رہی ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ان قلتا قد وضع بعض الکلمات المفردۃ بإضاء الالفاظ المرکبہ سے کہہ دیا ہے کہ سوال کا سوال اس کو لے کر ہوا، کس کو بلا مفرد اس کو پوری تعریف آپ بول لیں گے تو اعتراض سمجھے۔ کلمہ وہ لفظ ہے مفرد کے لیے معنی ہے، اب اس پر اعتراض ہوتا ہے، آپ نہیں میں عرض اسلام بول، کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا کس کے لیے معنی ہے، اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بعض الفاظ ہیں وہ معنی مفرد کے لیے نہیں بلکہ الفاظ مرکبہ کے لیے وضع کیے گئے، کس کے لیے، تو اس پر پھر معنی المفرد کیسے ثابت آئے گا، کیونکہ وہ معنی مفرد کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ الفاظ مرکبہ کے لیے وضع کیے گئے مٹائیں، جیسے جب اوپر والا تو نہ مٹایا کرو، مجھے دوبارہ سارا لکھنا پڑے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اس کو تو ساتھ ساتھ رکھنا ہے، اسی پہ ساری تقریر ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیں لفظ جملہ، لفظ یہ موضوع کس کے لیے، زید، لفظ زید کے لیے، اور لفظ خبر کاما زید کے لیے، کس کے لیے کاما، توجہ ہے۔ اب دیکھیں آپ نے کہا کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے، لفظ جملہ اس کی وضع لفظ زید قائم کے لیے، اور یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، اور خبر کی وضع کاما زید کے لیے، یہ بھی مفرد نہیں بلکہ کیا ہے، تو اس پر ان پر زید قائم اور کاما معنی مفرد ان کیسے ثابت آئے گا، یہ تو مفرد ہے ہی نہیں ہے، یہ اعتراض ہوا، تو اس کا دیا جواب۔ جواب توجہ سے سمجھے، جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات امیدن سمجھیں، وہ بات یہ ہے کہ کبھی چیز ایک ہوتی ہے، چیز اور اس میں مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، اور ہر حیثیت کے اعتبار سے اس شے کا حکم کیا ہوتا ہے، مختلف الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک میری ذات ایک ہے، لیکن اس ایک ذات کے اندر کئی حیثیتیں ہیں، میں استاد بھی ہوں، میں باپ بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں شوہر بھی ہوں، کافی ہے، میں بھائی بھی ہوں، یعنی شے ایک ہے اور اس کے اندر اچھا باپ میں اور حیثیت سے، بیٹا اور حیثیت سے، استاد اسی طرح شوہر، اور ہر حیثیت سے اس کا حکم سمجھ آ گئی۔ تو یہ دیکھیں مثال کے طور پر میں بیٹا ہوں، تو بیٹے والی حیثیت کو اگر دیکھا جائے تو میرے اوپر لازم ہے میں اپنے والدین کی کیا کروں، خدمت کروں، اور اگر آپ کی طرف نسبت کی جائے تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں، شاگردوں پر حق بنتا ہے کہ وہ استاد کی کیا کرے۔ تو یہ ایک ہی ذات خادم بھی ہے مخدوم بھی، خادم اور حیثیت سے، مخدوم ہے شے ایک، تو کبھی ایک شے ہوتی ہے اس میں مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، اور ہر حیثیت کے اعتبار سے اس کا حکم ہے۔ یہ جو زید قائم ہے، ٹھیک ہے جی، اور قام اس کے اندر بھی دو حیثیتیں ہیں، کتنی حیثیتیں، ایک ہے کہ ان کے اپنے معنی کو اگر دیکھا جائے تو ایک یہ حیثیت کون سی کہ زید کس پر دلالت کرتا ہے، زید کے سر سے لے کر پاؤں تک ذاتے، اور قائم ملہ القیام پر، ملہ سمجھ آ گئی کہ نہیں، اور ایک ہے اس کے مقابلے میں لفظ جملہ اور خبر، اسی طرح اس کا نیچے معنی قام کس پر، جس قیام پر، کس پر، اور زید ذاتے،
اب ان کی زید قائم اور قامہ زید جس کو لے کر اعتراض ہوا تھا، ان کی دو حیثیتیں کتنی؟ ایک ہے نیچے ان کا اپنا معنی دیکھا جائے ان کا، اور ایک ہے اوپر دیکھا جائے جس کے مقابلے میں یہ موضوع ہے، جس کا یہ موضوع لہو ہے. یہ جملہ موضوع ہے، خبر موضوع ہے، یہ جملے کا موضوع لہو زید قائم اور خبر کا موضوع لہو قامہ. تو اگر ان کو ان کے اپنے معنی کو دیکھا جائے تو اس حیثیت سے یہ کیا ہے؟ مرکب ہے. ان پر مانن مفرد صادق نہیں آتا. اور اگر ان کو اس حیثیت سے دیکھا جائے، اگر ان کو کہ یہ زید قائم موضوع ہے کس کے مقابلہ میں، اور قام زید موضوع ہے، تو اس اعتبار سے یہ مفرد ہے. یہ اس اعتبار سے بولے اگر ان کو دیکھا جائے ان کے اپنے معنی کے اعتبار سے، تو اس حیثیت سے یہ کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کر رہی ہے. اور اگر اوپر دیکھیں کس کی طرف؟ جملہ، اور تو اس اعتبار سے یہ زید قائم اور قامہ زید کیا ہے؟ مفرد ہے. سمجھ ہے؟ کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت پلے پڑھائے کہ نہیں. تو ایک اعتبار سے یہ کیا ہوئے؟ مفرد ہوئے. لہذا ان پر مانن مفرد ثابت آیا. جس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، اس اعتبار سے ان پر مانن مفرد کیا ہوا؟ اب ترجمہ دیکھیں. پس اگر تو کہے تحقیق بعد کلمات مفردہ کی وضع کی گئی الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں، جیسے لفظ جملہ اور خبر. لفظ جملہ کی کس کے مقابلے میں؟ زید قائم کے، اور لفظ خبر کی قامہ. پس اس پر مانن مفرد کیسے صادق آئے گا؟ پس اس پر کیسے صادق آئے گا کہ یہ الفاظ موضوع ہے، معنی ہے مفرد کے لیے؟ تو قلنا، قل ہم کہیں گے، ہم یہ الفاظ، یہ زید قائم اور قامہ زید، یہ الفاظ و امکانت اگرچہ آگے چھوڑ دیں مرکبتاً، یہ الفاظ اگرچہ درمیان والا ترجمہ بالقیاس الی معانی، اپنے معنی کے اعتبار سے یہ الفاظ مرکب ہیں. کس اعتبار سے؟ اپنے جو نیچے ان کا اپنے معنی کے اعتبار سے اس حیثیت سے یہ کیا ہے؟ مرکب ہے. اس حیثیت سے تو وضع لمان المفرد ان پر صادق نہیں آتا. لیکنھا بالقیاس، لیکن یہ الفاظ مفردۃ مفرد ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ مفرد. کس کے اعتبار سے؟ بالقیاس الی الفاظ الموضوعات بازائی، ان الفاظ کی طرف نظر کرنے کے ساتھ جو الفاظ ان کے مقابلے میں موضوع ہیں، وہ ہیں لفظ جملہ اور لفظ خبر. اس کے اعتبار سے یہی زید قائم کیا ہے؟ مفرد ہے. تو اس اعتبار سے ان پر مانن مفرد میں صادق آیا ہے. کچھ پلے پڑا کے لیے. اب وہی اعتراض جو عمیر علیہ السلام نے کیا تھا کہ جناب یہاں یہ جو اعتراض ہے اس کا جو جگہ ہے وہ تو یہاں نہیں بنتی، وہ جگہ یہ جو دوسرا اعتراض ہے اس کی تو مفرد دن کا پہلے شارح جامی ذکر کرتے تو مفرد دن کے بعد بنتی ہے. مفرد دن کے مانن کے وہاں نہیں بنتی، بلکہ کیونکہ یہ اعتراض مفرد کو لے کے دیا تو اس کا جواب یہی دیا کہ کیونکہ یہ سوال پچھلے سوال سے جنم لے رہے ہیں، اس لیے یہاں اس کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. یا پھر اس وجہ سے کہ ان دونوں سوالوں کا آگے شارح جامی نے اکٹھا جواب دیا ہے تو دونوں سوالوں کے ایک جواب میں شریک تھے، اس لیے بعد میں ذکر کرنے کے بجائے یہاں ہی پہلے ہی اس کو کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا. اور بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے دیکھیں. وقد اجیب مٹا اوپری وقد اجیب انل اشکالین، وقد اجیب انل غرض شارح جامی ان دونوں اعتراضوں کا اکٹھے جواب دینا. کیا دینا ہے؟ بھوک زیادہ تو نہیں لگ رہا ہے؟ کٹھے جواب دینا. وہ کٹھا جواب کیا ہے؟ توجہ سے سنیں. یہ جواب جو ہے نا قد اجیب سے دیا گیا، قد وقد اجیب، یہ جواب جو ہے یہ جواب منعی ہے. کون سا؟ پیچھے جو دونوں جواب دیے تھے وہ تسلیمی تھے، یعنی پیچھے والا جواب جو ہے وہ ہم نے مان کے دیا تھا کہ ٹھیک ہے لفظ کی وضع کس کے لیے ہوتی ہے؟ لفظ کے لیے، کہ لفظ اسم کی وضع کس کے لیے؟ زید، عمر،
بکر کے لیے لفظ فعل کی وضع ضربا یضرب اضرب کے لیے، ٹھیک ہے۔ لفظ حرف کی وضع لفظ عمیر بولے لفظ من اور ٹھیک ہے جی۔ لفظ جملہ کی وضع زید قائم کے لیے، لفظ خبر کی وضع ساما جی۔ پچھلا جواب ہم نے یہ مان کے دیا تھا کہ لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہوتی ہے، لفظ کی وضع وہ جواب تھا تسلیمی۔ اب یہاں سے قد اجیبہ سے ان دونوں پچھلے اعتراضوں کا اکٹھا جواب دے رہے ہیں، اور یہ جواب منعی ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ لفظ کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے، یعنی ہم یہ نہیں مانتے کہ لفظ اسم کی وضع اور لفظ فعل کی اور لفظ حرف کی، لفظ جملہ کی، لفظ فرق، اس کو ہم تسلیم ہی، بلکہ توجہ ہے لفظ اسم کی وضع لفظ زید عمر بکر کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ لفظ اسم کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے۔ مفہوم وہ کیا اسم کی تعریف ہے، الاسم ما دل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ ما دل علی معنی، تو سمجھ آ گئی الی آخری کہ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے ذات میں حاصل ہونے والے معنی پر اور تین زمانوں میں سے کسی اپنی ذات میں حاصل ہونے والے معنی پر دلالت کرے، یعنی مستقل معنی پر دلالت کرے، مستقل معنی پر یعنی اپنا معنی خود بتائے، اور تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا، سمجھ آئی؟ یہ مفہوم کلی لفظ اسم کی وضع ہوئی ہے۔ اس مفہوم کون سا مفہوم کلی؟ کہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے، پھر وہ لفظ زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، اگر وہ سارے اس مفہوم کلی کے افراد ہیں، وہ سارے، تو جو مفہوم کلی کے افراد ہیں وہ الفاظ ہیں۔ لفظ اسم کی وضع لفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے، اور اس مفہوم کلی کے تحت جو افراد ہیں نا وہ الفاظ ہیں، وہ کیا ہیں؟ اسی طرح لفظ فعل کی وضع کس کے لیے بولے، بلکہ کس کے لیے؟ فی نفسها مقترن باحد الازمنۃ، اور پھر اس کے تحت جو ضربہ ہے، یضرب اضرب، یہ الفاظ ہیں، اس مفہوم کلی کے جو افراد ہیں یہ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد لفظ حرف کی وضع نہیں، بلکہ ما لا يدل علی معنی، اور جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، اس کے لیے کچھ پلے پڑا چلے گا۔ اسی طرح لفظ جملہ کی وضع زید قائم کے لیے نہیں، بلکہ ما یحتمل الصدق والکذب کے لیے، کس کے لیے؟ جو صدق اور اس کے تحت زید قائم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سارے اس کے افراد ہیں، وہ الفاظ ہیں، وہ افراد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں۔ اسی طرح لفظ خبر کی وضع لفظ کلام کی وضع ما تضمن کلمتین بالاسناد کے لیے کچھ پلے پڑا کہ نہیں، تو اس کے تحت جو افراد ہیں وہ الفاظ ہیں۔ بہرحال لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ لفظ کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے، اور اس مفہوم کلی کے تحت جو افراد ہیں نا وہ الفاظ ہیں، جو کیا ہے؟ چلیے جی دیکھیں، مقصد اجیبہ سے ویسے بھی اشارے میں ماضی میں جو ذکر کر کے اس کے ضعیف ہونے کی طرح کیا کر دیا، اور تحقیق جواب دیا گیا۔ اس اعتراض ان دونوں اعتراضوں کا کیا دیا گیا ہے؟ بائیں صورت لیس ہاہن لفظ، یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کی وضع کی گئی ہے دوسرے لفظ کے مقابلے میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لفظ کی وضع لفظ کے مقابلے دوسرے لفظ کا وہ دوسرا لفظ مفرد ہو یا، بلکہ لفظ کی وضع کی گئی ہے بھی ازائے مفہوم کلی، مفہوم کلی کے لیے۔ مفہوم کلی سے مراد ان کی تعریفیں، ان کی کیا؟ چلیے جی، اور جس کے افراد الفاظ، یعنی اس مفہوم کلی کے تحت جو آ رہے ہیں نا افراد، وہ کیا الفاظ؟ جیسے انسان ایک مفہوم کلی رکھتا ہے تو انسان کے تحت افراد ہوتے ہیں زید عمر بکر، اسی طرح اس مفہوم کلی کے تحت جتنے بھی اسم کی تعریف کے تحت جتنے بھی اسم ہیں
فعل کی تعریف کے تحت جتنے بھی فعل ہیں وہ سارے کیا ہوں گے؟ الفاظ ہوں گے۔ آگے چلیے، جیسے لفظ اسم، لفظ فعل، لفظ حرف، لفظ خبر، جملہ وغیرہ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں جی؟ چلیے جی، تو ولا یکفا ولا علیک ان ھذا الحکم، مٹائیں جی ذرا۔ چلیے دیکھیں، ولا یکفا علیک، ولا غرض سارے جامع اس عبارت سے سابقہ اعتراض کا جو جواب دیا گیا تھا، دونوں اعتراضوں کا کٹھا ضمن جواب تھا، اس کا رد کرنا کیا کرنا ہے کہ حضرت آپ نے کہا کہ لفظ کی وضع لفظ کے لیے نہیں ہوئی بلکہ لفظ کی وضع مفہوم ہے، تو اس کا سارے جامع میں رد کیا، یہ ہر جگہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہر لفظ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر لفظ کی وجہ کس کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا قاعدہ ضمائر کو لے کر اسماء اشارہ کو لے کر ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر جگہ پہ لفظ کی وجہ مفہوم کلی ہے۔ مثلا ضمیر جب لوٹے گی کس کی طرف؟ مسجد کی طرف، وہاں اس کا جو موضوع لہو ہے وہ مفہوم کلی نہیں ہوگا، مفہوم وہ مفہوم جزئی ہوگا، اور پھر دوسرا وہ جناب والا معنی وہ لفظ ہی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ لفظ ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، آپ کہتے ہیں ضربہ فعل و ماضی، ضربہ فعل و وہو مبنی وہو علی الفتح۔ اب یہاں پہ ہوا ضمیر ضربہ فعل ماضی اور ضربہ مبنی پر فتح ہے، یہاں پہ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ضربہ۔ اب یہاں جو ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہے، نہ کہ ہوا کی لفظ کی وضع مفہوم کلی کے لیے۔ لفظ کی وضع کس کے لیے ہے؟ لفظ کے لیے، اور دوسرا مفہوم جزئی کے لیے، نہ کہ مفہوم کلی کے لیے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا ہے کہ لفظ کی وضع ہوئی ہے کس کے لیے؟ مفہوم کلی کے لیے، یہ درست نہیں ہے۔ علامہ ثانی جامی نے یہ اس کا رد کرتے ہوئے جواب فرمایا۔ اور پھر آگے اس میں دیکھیں جو ضمائر الاسماء اشارہ ہیں، اس میں جو نورالعامیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان میں وضع تو عام ہے، وضع تو، لیکن ان کا موضوع لہو وہ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا۔ چلیے جی، تو جب موضوع لہو خاص ہوگا تو وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ مفہوم کلی، یہ موضوع ہے مفہوم کلی کے لیے۔ چلیے جی دیکھیں ترجمہ، ولا یخفی علیک، ولا، اور تجھ پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ بے شک یہ حکم کہ الفاظ کے بعد یہ حکم سے مراد نیچے لکھا ہوا یعنی مفہوم کلی کے لیے، یہ بات مخفی نہیں ہے، یہ حکم منقوض ہے کس کے ساتھ؟ ان ضمائر کی مثلوں کے ساتھ جو راضی ہوتی ہیں مخصوص الفاظ کی طرف، خواہ وہ مفرد ہوں یا مرکب ہو، ان کے ذریعے یہ حکم کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان میں وضع اگرچہ عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہے۔ فلیس ہناک مفہوم کلی هو الموضوع لہو فی الحقیقہ، پس وہاں پر موضوع لہو حقیقت میں مفہوم کلی نہیں ہوگا، موضوع لہو مفہوم کلی بلکہ کیا ہوگا؟ مفہوم جزئی ہوگا اور لفظ ہوگا۔ لہذا آپ کا کہنا کہ لفظ کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے، یہ مطلقاً کہنا درست ہے۔